بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وذ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اس کتاب کے مکمل کتاب کے حل شدہ MCQs۔ اس لیکچر لینے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ 40/40 نمبر حاصل کر سکیں گے، اور اس ویڈیو میں شامل گزشتہ امتحانات کے MCQs بھی ہیں۔ اس ویڈیو میں مکمل جو MCQs کی تعداد ہے وہ تقریباً 300 ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کے MCQs کی طرف۔ پہلا ہے حصہ نثر۔ حصہ نثر میں پہلا سبق قومی اتفاق۔ حب المتین سے مراد ہے مذہب، ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ہے۔ جز قومی ترقی کا بنیادی سبب ہوتا ہے۔ اتفاق سر سید کی نظر میں ہماری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نا اتفاقی نے۔ العروۃ الوثقی سے مراد توحید۔ کورس میں شامل سبق قومی اتفاق کا مصنف کون ہے؟ سر سید احمد خان۔ نصاب میں شامل سبق قومی اتفاق کہاں سے ماخوذ ہے؟ مقالات سر سید سے۔ سفرنامہ مسافر ان لندن اور کتاب آثار الصنادید کا مصنف ہے سر سید احمد خان۔ سبق قومی اتفاق صنف کے اعتبار سے ہے مضمون۔ سبق نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ زبان گویا۔ زبان گویا کہ ہر پھول کا رنگ ہے جدا، اے زبان تیری طاقت نمونہ ہے قدرت الہی کا۔ علم ایک خزانہ ہے غیبی، زبان کا جوہر ہے راستی۔ ہم جب دنیا میں رہیں کہلائیں سچے۔ اردو کے پہلے قومی شاعر الطاف حسین حالی۔ اردو کے پہلے نقاد اور سوانح نگار الطاف حسین حالی۔ مسدس مد و جزر اسلام، مسدس حالی بھی کہتے ہیں، اس کا جو اصل نام ہے مسدس مد و جزر اسلام ہے، اور اسے مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ کہ شاعر کا نام بتائیے؟ الطاف حسین حالی۔ مقدمہ شعر و شاعری حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ یہ 2 دفعہ آگے حیات جاوید۔ سبق زبان گویا کے صنف کے اعتبار سے ہے مضمون، تو اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں الطاف حسین حالی۔ فاقے کا روزہ۔ ہندوستان کا دل کہلاتی تھی دلی۔ ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے مرزا سلیم بہادر۔ لہو و لعب کا مطلب ہے کھیل کود۔ رنگ متغیر ہونا محاورہ ہے۔ انگریزی سرکار نے ماہوار پنشن مقرر کر دی 5 روپے۔ سبق فاقے کا روزہ ماخوذ ہے بیگمات کے آنسو سے۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام تھا سید علی حسن۔ ٹھیک، فاقے کا روزہ اس کے جو مصنف ہیں وہ خواجہ حسن نظامی ہیں۔ تخلیق کائنات۔ بابل کے قریب تیل چھٹے کا ذکر ہے۔ یہ بابل کے قریب تیل کے چشمے کا ذکر کرتا ہے ہیروڈوٹس۔ دنیا کی تیز ترین مشین چلتی ہیں پیٹرول سے۔ کیمیاوی نقطہ نظر سے پیٹرولیم چیز ہے سادہ۔ جہاں تیل پایا جاتا ہے وہاں چٹانیں ہوتی ہیں مسام دار۔ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ضروری نہیں کہ ہوتی ہو گیس۔
सबक तख्लीक कायनात तहरीर करता है आफ्ताब हसन का। तसनीफ साइंस हमारे लिए का मुसन्निफ है आफ्ताब हसन। उनकी एक किताब है साइंस हमारे लिए, तो ये आफ्ताब हसन की तहरीर है। कुछ ज़रिए तालीम के बारे में, कुछ ज़रिए तालीम के बारे में बाब लिखा गया। हमारी इल्मी ज़बान थी फ़ारसी और अरबी। कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी होती है कौमी ज़बान की तरक्की। जब तक आप अपनी ज़बान में तरक्की नहीं करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ कौमों ने अपनी ही जो है वो ज़बान में ही तरक्की की है, ना कि दूसरी ज़बान को पढ़कर। ख़यालात और अफ़कार के अज़हार का ज़रिया है ज़बान। उर्दू ने परों से परवाज़ की फ़ारसी के। उर्दू और फ़ारसी में है यगानगत। कोर्स में शामिल सबक कुछ ज़रिए तालीम के बारे में किस सिन्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है। यह है मज़मून। लखनऊ का दबिस्तान शायरी, जामिउल क़वाइद और 20वीं सदी का उर्दू अदब किसकी लिखी हुई तसानीफ़ हैं। डॉक्टर अब्दुल्लैज़ सिद्दीकी। सबक कुछ ज़रिए तालीम के बारे में किसका लिखा हुआ है। डॉक्टर अब्दुल्लैज़ सिद्दीकी। अगले सबक की तरफ। सिंधी शायरी के तराजिम, सिंधी शायरी के तराजिम। मुतरजिम को अबूर होना चाहिए ज़बानों पर। शाह के मुकम्मल रसाले का तर्जमा उर्दू नज़्म में किया है शेख अयाज ने। जर्मन तर्जमा काबिल ज़िक्र है एन मिरी शिमल का। मयारी तर्जमा करने के लिए वाक़फ़ियत ज़रूरी है अदबी फ़िक्र और फ़लसफ़े से। अदबी फ़िक्र और फ़लसफ़े से। शाह मोहम्मद ज़बान लवारी के अदबियात का उर्दू तर्जमा किया नयाज़ हमायूं ने। कोर्स में शामिल सबक सिंधी शायरी के तराजिम का मुसन्निफ है डॉक्टर इलियास अश्की। सबक सिंधी शायरी के तराजिम माखूज़ है गुंबदे बेदर से। अंग्रेज़ी किताब शाह अब्दुल लतीफ़ ऑफ भिट किसने लिखी। डॉक्टर सोरले ने। ज़ेवर का डब्बा। चंद्र प्रकाश को रहने के लिए मकान दिया ठाकुर साहब ने। ठाकुर साहब के बेटे का नाम था दीर इंदर। ज़ेवरात की मालियत थी 5,000 रुपये। ये वाला जो है वो MCQs और एक ये वाला, ये दोनों जो है गुज़िश्ता पेपर में आ चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने इन MCQs में गुज़िश्ता पेपर में जो सवालात हैं वो मैं शामिल कर चुका हूँ। प्रकाश से बैंक वाले ज़मानत मांग रहे थे 10,000 की। ज़बान पकड़ना मुहावरा है। प्रकाश की बीवी का नाम क्या था। चंपा। सबक ज़ेवर का डब्बा किसका तहरीर करता है। प्रेमचंद का। कोर्स में शामिल सबक ज़ेवर का डब्बा माखूज़ है प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसाने। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है। धनपत राय। उर्दू अदब के पहले अफसाना निगार कौन हैं। प्रेमचंद। ऐसी नसरी कहानी जिसमें जिंदगी के सिर्फ एक पहलू पर रोशनी डाली जाए या एक पहलू को बेनकाब किया जाए कहलाता है अफसाना। अगला सबक है बाबा नूर। बाबा नूर 10 साल से जाता था डाक खाने। सफ़ेद खद्दर का रुमाल था बाबा नूर के कंधे पर। लड़की गंदम के खेत में काट रही थी घास। लड़की ने बाबा नूर के लिए कटोरा भरा लस्सी का। बाबा नूर अहमद नदीम कासमी का तहरीर करदा है अफसाना। सबक बाबा नूर अहमद नदीम कासमी की किस सिन्फ से माखूज़ है, किस तसनीफ़ से माखूज़ है। बाज़ार हयात। अहमद नदीम कासमी का असल नाम अहमद शाह
سبق بابا نور میں کھیتوں میں کام کرنے والی لڑکی کا نام کیا تھا؟ نصیبہ۔ آب حیات، انسان کے ہاتھ میں ہے تدبیر، آب حیات پینے سے مل جاتی ہے ابدی حیات۔ شہزادے مہران کے نام سے منسوب کیا گیا دریا۔ شہزادے نے ہمیشہ کی زندگی پائی لوگوں کی خدمت کر کے۔ انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے آنکھ۔ سبق آب حیات کے مصنف ہیں غلام ربانی آگرو۔ آب حیات کے چشمے میں تھی مچھلی، یا یہ سوال یوں بھی بن سکتا ہے کہ شہزادے کی غار میں کس سے ملاقات ہوئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں مچھلی سے ہوئی۔ میدان جنگ، رستم سہراب کا تھا باپ۔ سہراب رستم سے بار بار پوچھ رہا تھا اس کا نام۔ رستم نے اللہ سے دعا میں اپنے لیے مانگا تھا جوانی کا زور۔ رستم اور سہراب کا تعلق ہے ایران سے۔ ہر نیا دن انسان کے لیے لے کر آتا ہے نیا انقلاب۔ سبق میدان جنگ ماخوذ ہے رستم و سہراب سے۔ نصاب میں شامل آغا حشر کاشمیری کا کون سا سبق ہے؟ میدان جنگ۔ میدان جنگ کے مصنف کون ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آغا حشر کاشمیری۔ سبق میدان جنگ صنف کے اعتبار سے ہے ڈرامہ۔ لفظ ڈرامہ ڈراؤ سے ماخوذ مشتق ہے جس کے معنی ہے عمل یا اداکاری۔ آپ یہ بتائیے کہ لفظ ڈراؤ کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی زبان کا، یونانی۔ ایسی کہانی جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے روبرو عملاً پیش کی جائے، عملاً مطلب کر کے، عمل کے ذریعے پیش کی جائے، کہلاتی ہے ڈرامہ۔ سہراب کی ماں کا نام کیا تھا؟ تہمینہ۔ بیگم کی بلی۔ میاں کو گھر کے لیے ضرورت تھی باورچی کی۔ میاں نے بلی کو بند کر دیا تھا کوئلوں کی کوٹھڑی میں۔ میاں نے بلی کو ٹھکانے لگانے کے لیے انعام مقرر کیا 98 روپے کا آدھا۔ میاں نے بیگم کو خریداری کے لیے دیے 10 روپے۔ بلی تو ہو رہی تھی کالی سیاہ۔ سبق بیگم کی بلی صنف کے اعتبار سے ہے ڈرامہ۔ سبق بیگم کی بلی ماخوذ ہے امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے۔ کورس میں شامل سبق بیگم کی بلی کا مصنف کون ہے؟ امتیاز علی تاج۔ تھر کی نادیہ کمانچی۔ کارونجھر پہاڑی سلسلہ کس جگہ واقع ہے؟ ننگر پارکر۔ تھر کی نادیہ کمانچی ننگر پارکر کی بلند ترین چوٹی پر موجود جھنڈے کو ہاتھ لگا کر کتنے منٹ میں واپس پہنچی؟ 5 منٹ میں۔ ننگے پاؤں بھاگنے والا بکیلا کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ایتھوپیا۔ سبق تھر کی نادیہ کمانچی کا مصنف ہے مستنصر حسین تارڑ۔ سبق تھر کی نادیہ کمانچی ماخوذ ہے سفر سندھ کے اور سندھ بہتا رہا۔ مشہور جمناسٹک نادیہ کمانچی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ رومانیہ سے۔ ملکہ بلقیس کا محل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلط اطلاعات فراہم کیں جن نے؟ ہدہد کو زمین سے تلاش کرنے کی صلاحیت تھی پانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر کاٹنے کا حکم دیا گھوڑے کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرش بنوایا شیشے کا۔ جن سمندر سے نکال لایا گھوڑوں کو۔ سبق ملکہ بلقیس کا محل کس کی تحریر ہے؟
مستنصر حسین تارڑ۔ سبق ملکہ بلقیس کا محل کس کی تحریر ہے؟ یہ غلطی سے مستنصر حسین تارڑ پہ ٹک ہو گیا تھا، مگر جو اس کا درست جواب ہے وہ ہے قمر علی عباسی۔ نصاب میں شامل سبق ملکہ بلقیس کا محل ماخوذ ہے عمان کے مہمان۔ ملکہ بلقیس کے تابع کتنے ہزار سردار تھے؟ 12,000۔ خواہ کی لڑائی۔ لڑائی ہمیشہ شروع ہوتی ہے خواہ سے۔ آپے سے باہر ہونا محاورہ ہے۔ طنز کا مقصد ہونا چاہیے اصلاح۔ خون کے گھونٹ پی کر رہ جانا محاورہ ہے۔ وہم و گمان ہے مرکب عطفی، کیونکہ فہم اور درمیان واو جو ہے وہ جو علامت ہے وہ عطفی کی، ٹھیک ہے، حرف عطف ہے واو اور جب دو الفاظ اکٹھے لکھے جائیں درمیان میں واو یا اور آ جائے تو وہ مرکب کہلائے گا، مگر مرکب ہے عطفی، کیونکہ واو اور جو علامت ہے وہ حرف عطف کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ سبق خواہ کی لڑائی کے مصنف ہیں شوکت تھانوی۔ کورس میں شامل سبق خواہ کی لڑائی ماخوذ ہے لاہوریات سے۔ مجبوریاں۔ اونٹ میں نہیں ہوتے گیر۔ بچوں کو تعلیم دینے کے واسطے استاد لے کر آیا خرگوش۔ اگر ایک دن میں ایک کمرہ 10 آدمی بنا سکتے ہیں تو وہی کمرہ 1 گھنٹے میں بنا سکتے ہیں 240 آدمی۔ کمشنر نے لکھ دیا سرٹیفکیٹ۔ کتب فروش کو خط لکھا تھا فلاسفر نے۔ ریاضی کے پروفیسر کس کے سوال نہیں کرتے تھے؟ جی تو یہ ریاضی کے پروفیسر کس کے سوا بات نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، ریاضی کے پروفیسر کس کے سوا بات نہیں کرتے تھے؟ فیصدی کے، صرف فیصدی ضرور بولتے تھے۔ سبق مجبوریاں ماخوذ ہے پرواز سے۔ نصاب میں شامل سبق مجبوریاں کا مصنف کون ہے؟ شفیق الرحمان۔ ایک انار 100 بیمار، 100 مطلب 100، ایک انار اور 100 بیمار میں حالات بیان کیے گئے ہیں طبی۔ ایک انار اور 100 بیمار ہے مزاحیہ مضمون۔ ایک انار اور 100 بیمار میں طنز کیا گیا ہے عطائیوں پر۔ عطائی مطلب جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ڈاکٹری سیکھ لیتے ہیں کسی کے پاس کھڑے ہو کر اور اپنی دکان کھول لیتے ہیں، ایک اپنا کلینک بنا لیتے ہیں، مگر وہ باقاعدہ ڈگری حاصل نہیں کرتے۔ مصنف کی ڈائری بھری ہوئی تھی ٹوٹکوں سے۔ ایک انار اور 100 بیمار قواعد کی روح سے ہے کہاوت۔ سبق ایک انار اور 100 بیمار کے مصنف ابن انشا کا اصل نام کیا ہے؟ شیر محمد خان۔ سبق ایک انار 100 بیمار ماخوذ ہے خمار گندم سے۔ خط غالب بنام میر مہدی مجروح۔ مجتہد العصر کے مسودے کو بھیج دیا اصلاح دے کر۔ تم میرے ہم عمر نہیں جو لکھوں سلام۔ سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح بھیجتے رہو خط، بار بار دیکھا کرو مسودے کو، قصور معاف کرو خفا نہ ہو۔ نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ خطابات ہیں مرزا غالب کے۔ یہ آخری جو بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے یہ تینوں خطاب۔ مرزا نوشا، مرزا غالب کی ہے یا کا ہے عرفیت، ٹھیک ہے، ان کی عرفیت تھی مرزا نوشا۔
عود ہندی، اردو محلہ اور پنج آہنگ مرزا غالب کی کس چیز کی کتابیں ہیں؟ خطوط کی۔ خط اقبال، یہ خط لکھا گیا ہے خان محمد نیاز الدین کے نام۔ مولوی گرامی صاحب بھی اعلام و افکار کے سلسلے میں آزاد ہیں۔ عام مریض کے لیے اچھا ہے، درد گردہ کے۔ گزشتہ سال مجھے لنگڑا آم بھیجا تھا مولانا اکبر نے۔ رموز بے خودی ہے مثنوی، اس صورت میں اس سے پہلے بھی پیش نہیں کیا گیا ملت اسلامیہ کا فلسفہ۔ خط مشفق خواجہ بنام صدیق جاوید۔ مسعود احمد کی لائبریری دیکھی سن 1996 عیسوی میں۔ ہاشمی صاحب نے فون کیا اپریل میں۔ جھنڈیر نام ہے قبیلے کا۔ دارالمصنفین ہے اعظم گڑھ میں۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ میں ہے، یہ قائم کیا تھا یا تعمیر کیا تھا مولانا شبلی نعمانی نے۔ لائبریری میں مخطوطات موجود تھے 5 لاکھ۔ مشفق خواجہ کا اصل نام کیا تھا؟ خواجہ عبدالحی۔ حصہ نظم حمد۔ گلبانگ ہزار سے شاعر کی مراد ہے بلبل کا نغمہ۔ گلبانگ کہتے ہیں آواز کو، ہزار کا مطلب یہاں پر بلبل ہے، گلبانگ ہزار مطلب بلبل کا نغمہ۔ آیات الہی کہا ہے قدرتی مناظر کو۔ آیت کا مطلب نشانی، الہی کا مطلب ہے خدا، اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ شعر میں نکھت ہو کے رنگ سے مراد ہے مختلف پھول، نکھت کہتے ہیں خوشبو۔ گرمی، سردی، سایہ اور دھوپ علامت ہیں موسموں کی۔ وجدان سے شاعر کی مراد آگہی و شعور۔ کورس میں شامل حمد کے شاعر کون ہیں؟ ماہر القادری۔ نصاب میں شامل حمد ماہر القادری کے کس مجموعہ کلام سے ماخوذ ہے؟ ذکر جمیل سے۔ کاروان حجاز، یاد رفتگاں اور طلسم حیات کس کے کلام کے مجموعے ہیں؟ ماہر القادری کے۔ نعت، اس نعت میں جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ سے مراد ہے مدینہ منورہ۔ ٹھیک ہے، یہ نعت شاعری کی اس حیت میں لکھی گئی ہے، ربائی کی حیت میں۔ شاعر نے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کی۔ شاعر نے اپنا پتہ بتایا ہے باب جبریل۔ طیبہ نام ہے مدینہ منورہ کا۔ نعت کے جو شاعر ہیں وہ ہیں اقبال عظیم۔ اقبال عظیم شاعر ہیں اس نعت کے۔ رہے نام اللہ کا نظم ہے۔ لفظ صاحب مقدور کے معنی ہے قدرت والا۔ اس نظم کے پہلے بند کی ردیف ہے رہے گا۔ اس جوڑے میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے زر بے زر میں، زردار اور بے زر۔ زردار کہتے ہیں مال و دولت والا، بے زر کہتے ہیں مفلس غریب جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ لفظ ازرق کا درست تلفظ ہے ازرق۔ اس نظم میں لفظ دام کے معنی ہے جال۔ عوامی شاعر کہا جاتا ہے نذیر اکبر آبادی کو۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ ولی محمد۔ برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ کس کی مشہور نظمیں ہیں؟ نذیر اکبر آبادی کی۔ تو رہے نام اللہ کا اس کے جو شاعر ہیں وہ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ داستان تیاری میں باغ کی۔
دیا شہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ۔ اس شعر میں یہ صنعت ہے حسن تعلیل۔ حسن تعلیل ایسی وجہ کو کہتے ہیں جو صرف شعر کی خوبصورتی کے لیے بیان کی جائے مگر حقیقت میں وہ اس کی وجہ نہ ہو۔ نظم داستان تیاری میں باغ کی حیت کے لحاظ سے ہے مثنوی۔ شعر دیے چار سو آئینے جو لگا، گیا چونگا لطف اس میں سما، میں صنعت ہے مبالغہ۔ لفظ لخلخے کے معنی ہیں ایک خوشبودار گھاس۔ نرگس، یاسمین، موگرا اور جعفری ہیں پھولوں کے نام۔ نظم داستان تیاری میں باغ کی کے شاعر کون ہیں؟ میر حسن۔ نظم داستان تیاری میں باغ کی ماخوذ ہے سحر البیان سے۔ شعر میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کرنا جو اصلی نہ ہو مگر حسن بیان کی سبب حقیقی معلوم ہو کہلاتی ہے صنعت حسن تعلیل، جو پیچھے میں نے بیان کی۔ وہ مسلسل ہم وزن اشعار کی نظم جس کے ہر شعر کا قافیہ جدا اور شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں کہلاتی ہے مثنوی۔ ٹھیک ہے، ہر شعر کا قافیہ جدا ہوتا ہے اور وہ ایک مسلسل جو ہے وہ نظم ہوتی ہے، اس میں کوئی داستان یا کوئی کہانی، کوئی واقعہ، کوئی قصہ بیان کر سکتے ہیں نظم کی شکل میں۔ یارب چمنے نظم کو گلزار ارم کر۔ نظم یارب چمنے نظم کو گلزار ارم کر کے شاعر کون ہے؟ میر ببر علی انیس۔ نظم یارب چمنے نظم کو گلزار ارم کر حیت کے لحاظ سے ہے مسدس۔ ٹھیک ہے، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں تو وہ مسدس کہلاتی ہے۔ وہ نظم جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت پر اپنے جذبات غم کا اظہار کیا جائے اور مرحوم کی خوبیاں بیان کر کے اسے خراج عقیدت پیش کیا جائے کہلاتا ہے مرثیہ۔ ٹھیک ہے، کلام میں کسی بات کو اپنی اصلی حالت سے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہلاتا ہے مبالغہ۔ ٹھیک، اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے ستارے توڑ لانا، تو یہ مبالغہ کا صنعت مبالغہ کا جملہ ہے کہ اس میں وہ یہ عمل کر نہیں پائے گا، کہہ تو دیتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں مگر وہ چیز بڑھا چڑھا کے بیان کرنا وہ حقیقت میں ہو ہی نہ سکے۔ اساتذہ فن نے مرثیے کے کتنے حصے بیان کیے ہیں؟ 8 حصے۔ ٹھیک ہے، چپ کی داد۔ لفظ مہر وفا میں مہر سے مراد عنایت۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں یہ رمز و وقف استعمال ہوئی ہے ندائی، یہ علامت ہے ندائی کی، ہم کسی کو پکارتے ہیں یہ علامت ہم لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے علامت ندائیہ کہتے ہیں۔ نظم حلاوت اس معنی میں استعمال ہوا ہے مٹھاس۔ یہ جو ہے وہ MCQs بھی آ چکا ہے گزشتہ امتحانات میں۔ اسرت عشرت، اسرت میں عشرت۔ ٹھیک ہے جی، یہ اسرت میں عشرت، ٹھیک ہے، اسرت میں عشرت سے مراد ہے غریبی میں خوش رہنا۔ اس نظم کی حیت ہے غزل، یہ نظم جو ہے وہ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ نظم چپ کی داد کے شاعر کون ہیں؟ الطاف حسین حالی۔ کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں کہلاتا ہے صنعت تضاد۔ مرد مسلمان۔ بندہ خاکی سے اقبال کی مراد ہے خدا کا فرما بردار انسان۔ اقبال نے مومن کو اللہ کی برہان کہا ہے
قول و فعل کی خوبیوں کی وجہ سے، جو کہے وہ کرے، اگر یہ خوبیاں ہیں تو وہ یہ چیز جو اقبال نے بیان کی ہے۔ بنتے ہیں میری کارگر فکر میں انجمن، اس مصرے میں کارگر فکر سے مراد شاعری ہے، کارگر ہے یہ۔ نظم میں ان دو شعروں کا ذکر کیا گیا ہے، بخارا اور بدخشاں کا۔ کورس میں شامل نظم مرد مسلمان کے شاعر کون ہیں؟ علامہ محمد اقبال۔ نظم مرد مسلمان ماخوذ ہے کلیات اقبال سے، قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت، ان چار عناصر سے مل کر بننا ہے انسان۔ یہ سوال بھی گزشتہ پیپر میں آ چکا ہے۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز علامہ اقبال کے شاعری کے مجموعے ہیں اردو کے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی اقسام ہیں چار، ٹھیک ہے، چار ہیں، ایک ہے پابند نظم، ایک ہے نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم، یہ چار اقسام ہیں۔ نوائے سروش، گھاٹ پر اترنا کے معنی ہے ساحل پر پہنچنا۔ باجا کے اندھیرا ہے شاہراہوں میں، اس مصرے میں مناسب رمز و وقف آئے گی، وقفہ، باجا، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقفہ ہے۔ اوصاف بلند خوانی میں یہ بھی وصف شامل ہے، صحت تلفظ، ٹھیک ہے، جب انسان کوئی طالب علم بلند خوانی کرتا ہے تو اس میں وہ درست تلفظ جو ہے وہ ادا کریں، صحت تلفظ کہتے ہیں، درست اس لفظ کی جو ادائی ہے وہ درست ہو۔ لفظ علم کی جمع ہے، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، ٹھیک ہے، علم نہیں ہے، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اس کا جو ہے وہ درست ہے وہ اعلام۔ تیز گام سے شاعری کی مراد ہے تیز قدم والے۔ کورس کی نظم نوائے سروش نے لکھی ہے، احسان دانش۔ نظم نوائے سروش ماخوذ ہے جہان دانش سے، یہ سوال بھی جو ہے وہ گزشتہ پیپر میں آ چکا ہے۔ لفظ نوائے سروش کا مطلب ہے فرشتے کی آواز یا فرشتوں کی آواز۔ ایک ہی لفظ کے بار بار استعمال سے شعر میں جو خوبی پیدا ہوتی ہے اسے صنعت تکرار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی لفظ شعر میں بار بار دہرایا جائے اس سے جو خوبی پیدا ہوتی ہے وہ صنعت تکرار کہلاتی ہے۔ رباعیات، انیس کی رباعی میں یک رنگ سے مراد، انی لکھا ہوا یہاں پر سین دینا بول گئے، انیس کی رباعی میں یک رنگ سے مراد ہے خلوص والے، ٹھیک ہے۔ لفظ مسبب کا درست تلفظ ہے مسبب الاسباب کہتے ہیں نا، مسبب۔ جوش کی رباعی میں عرفان حیات کا مطلب ہے زندگی کی حقیقت کو سمجھنا۔ میر انیس کی رباعی ہمیں تعلیم دیتی ہے، لوگوں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے اس کی۔ صادق دہلوی کی رباعی ہمیں تعلیم دیتی ہے حب وطن کی، وطن سے محبت کی۔ رباعی میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4۔ رباعی کے کتنے مصرے لازماً ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ پہلا، دوسرا اور چوتھا۔ رباعی کے کہنے کے لیے کتنے اوزان مخصوص ہیں؟ 12۔ عرفان حیات کس کی رباعی کا عنوان ہے؟ جوش ملی آبادی کی۔ حب وطن کس کی رباعی کا عنوان ہے؟ صادق دہلوی۔ قطعات، قطع میں اشعار ہوتے ہیں، کوئی قید نہیں، یہ سوال بھی جو ہے وہ گزشتہ پیپر میں آ چکا ہے کہ قطع کے لیے اشعار کی تعداد کی قید نہیں ہوتی۔ حیت لحاظ سے قطع میں لازمی ہے قافیہ، حیت کے لحاظ سے قطع میں لازمی ہے قافیہ ہونا ضروری ہے۔ ماہ پروین سے مراد ہے چاند اور تارے، یہ سوال بھی گزشتہ پیپر میں گزر چکا ہے۔
اقبال نے اس نظم مسلمانوں کو تعلیم دی ہے، نظم مطلب قطع میں ٹھیک ہے، غلامی ترک کر دینے کی، کیونکہ قطع جو ہے وہ حیت کے لحاظ سے یا صنف کے اعتبار سے ایک نظم ہے، تو اس لیے یہاں پر لفظ نظم آیا ہے، غلامی ترک کر دینے کی۔ رئیس امروہی کے قطع میں لفظ مہک سے مراد آثار ہے، ٹھیک ہے۔ کورس میں شامل قطع تن با تقدیر کا شاعر کون ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ یہ سوال بھی گزشتہ پیپر میں گزر چکا ہے۔ نصاب میں شامل قطع مہک کا شاعر کون ہے؟ رئیس امروہی۔ سائیڈ ایفیکٹ ایک مزاحیہ نظم ہے۔ لفظ تبخیر سے مراد معدے میں ریاح گیس پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ یرقان کہتے ہیں پیلیا یعنی جگر کی بیماری کو۔ زود اثر کا مطلب ہے فوری اثر کرنے والی۔ معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے، اس میں نسیان ہے، ٹھیک ہے، اس میں نسیان ہے۔ بھولنے کا مرض۔ دیدہ کوئی حیران میں دیدہ سے مراد ہے آنکھ۔ کورس میں شامل مزاحیہ نظم سائیڈ ایفیکٹس کا شاعر ہے انور مسعود۔ چاند میری زمین۔ میرے دہقان پسینوں کے ڈھالے ہوئے سے مراد ہے دہقان شدید محنتی ہیں۔ میرے شعروں پہ سایہ ہے قرآن کا سے کیا مراد ہے؟ میرے وطن پہ قرآن پاک کی برکات ہے۔ میرے فوجی جوان جرأتوں کے نشان سے مراد ہے میرے فوجی جوان جرأتوں کی علامت ہیں۔ میری مٹی کو سونا بناتے رہیں سے مراد ہے میرے وطن کے کسان زمین پر فصلیں اگا کر ملک کو مالا مال کرتے رہیں۔ میرے وطن کے سوال یہ ہے لفظ خیبر شکن میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ میرا ہر سپاہی خیبر شکن کے توڑنا، ٹھیک ہے، درا خیبر جنہوں نے توڑا تھا ان کی طرف اشارہ ہے، وہ حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے والا، ٹھیک ہے، جو خیبر کا جو قلعہ تھا اس پہ جو دروازہ توڑا تھا وہ حضرت علی نے توڑا تھا، تو انہیں خیبر شکن بھی کہا جاتا ہے۔ غزلیات خواجہ میر درد کی جو ہے وہ 2 غزلیں ہیں۔ لفظ لوح و قلم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر انسانوں کی قسمتیں لکھی ہیں اور جن چیزوں پر لکھی ہیں۔ شیخ و برہمن سے مراد ہے مسلم اور غیر مسلم۔ غزل میں مسند عزت کا مفہوم ہے اعلیٰ درجہ۔ لفظ قاصد کا مطلب ہے پیغام لے جانے والا۔ اس نظم میں آنکھ کھلی تھی سے مراد ہے مختصر سی زندگی ہونا۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو کہتے ہیں مقطع۔ یہ سوال بھی مطلع یا مقطع کی شکل میں گزشتہ پیپر میں گزر چکا ہے۔ اردو کا صوفی شاعر یا پہلا صوفی شاعر کہا جاتا ہے خواجہ میر درد کو۔ غزلیات میر تقی میر۔ شکستوں سے مراد ہے غزلیات میر تقی میر شکستوں سے مراد ہے ٹوٹ پھوٹ۔ فکر پریشان کا مطلب ہے پریشان فکر۔ پہنچا جو آپ کو اس محاورے کے معنی ہے اپنے آپ کو پہچان گیا۔ رشک حور کا مفہوم ہے حور جس پر رشک کرے۔ لفظ استخوان کا مطلب ہے ڈھانچہ۔ خدائے سخن سرتاج شعراء اردو اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ غم کا شاعر کہا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ غم کا شاعر، دکھ کا شاعر یا افسوس کا شاعر بھی میر تقی میر کو ہی کہا جاتا ہے۔ غزلیات خواجہ حیدر علی آتش۔ لفظ مہمیز کا مطلب کے معنی ہے گھوڑے کی رکاب۔ خانہ صیاد کہتے ہیں قید خانے کو۔ طبلو
तिबलो अलम पास होने से मुराद है जंग के लिए तैयार होना। ठीक है, तबलो अलम पास होने से मुराद है जंग के लिए तैयार होना, क्योंकि तबल बजता है, पहले कोई ढोल वगैरह बजाया जाता था जंग जब शुरू होती थी। आतिश की पहली गजल की रदीफ है क्या? दूसरी गजल की रदीफ है नहीं मालूम। यह सवाल भी जो है वो गुज़िश्ता पेपर में गुजर चुका है। गजलियात मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। संगो खिश्त के मानी है ईंट पत्थर, ईंट और पत्थर। लफ्ज दीर के मानी है गैर इस्लामी इबादत गाह। ठीक है, मस्जिद के अलावा कोई भी जो दूसरे गैर मज़ाहिब लोग हैं उनकी जो इबादत गाहें उनको हम दीर कह सकते हैं। महर नीम रोज का मतलब है ठीक आधे दिन का सूरज। गालिब की गजल दो में खस्ता से मुराद है टूटा हुआ। मुहावरा मुंह में जुबान रखना से मुराद है बात करने की जुर्रत करना। गजल दाग दहलवी, क्योंकि एक गजल है इसलिए गजल लिखा है। अल्फाज आगाज और अंजाम में सनत है तजाद, क्योंकि आगाज और अंजाम आपस में ये जिद हैं, इस वजह से इनमें जो सनत पाई जाएगी वह तजाद की। लफ्ज ऐश खुशी में सनत है रियायत लफ्जी। ठीक है, लफ्ज इतनी ही, अल्फाज इतनी ही और बसा गनीमत में सनत है रियायत है लफ्जी। अल्फाज बेकसी और तबाह, अल्फाज बेकसी और तबाह में सनत है इस्तिआरा। इस गजल में लफ्ज दम के मानी है सांस। गजल हसरत मुहानी। लफ्ज सर उठाना मुहावरा है इंतहाई यास भी एक इब्तदाई शोक। इस मिसरे में सनत है तजाद इंतहाई और इब्तदाई। ठीक है, ये दोनों आपस में जिद है, इस वजह से ये सनत तजाद। हसरत फिर और जाके करें किसकी बंदगी, ये मिसरा है मक्ते का, सॉरी ये मतलब पे लगा हुआ है मक्ता, क्योंकि हसरत लफ्ज उसने तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपने तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे हम मक्ता कहेंगे। यहाँ पर ये जो दुरुस्त है वो हमारा जो पेन का इस्तेमाल करके ये ठीक है, ये मक्ता। अब तुमसे दिल की बात कहें क्या ज़बां से हम, इस मिसरे में रमज़े वक्फ है इस्तिफामिया। इस्तिफामिया मतलब यहाँ पर सवाल पूछा, क्या, किससे, कौन। ये जब इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो ये इस्तिफामिया सवाल, ठीक है, इस्तिफाम जो है वो किया जाता है, पूछा जाता है। इस गजल के मक्ते में लफ्ज और से मुराद है इसके अलावा। रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है हसरत मुहानी को। सैयदुल अहरार उनका लक़ब है हसरत मुहानी का। हसरत मुहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन। गजलियात मुनीर नियाजी और अहमद फराज, ये दोनों की गजलें। सरसर एक हवा है जो चलती है सहराओं में। लफ्ज बहार और चमन एक दूसरे के हैं रियायती लफ्जी। लफ्ज तकल्लुफ, अखलास, दोस्त, इन लफ्ज़ों के लिए ये सनत होती है रियायत लफ्जी। मुनीर नियाजी की गज़ल में काफिये के तौर पर इस्तेमाल हुआ, कालिए नहीं बल्कि काफिये के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कर। ठीक है, मुनीर नियाजी की गज़ल के मतले में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिक्र। जब आप लोग मतला पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों अल्फाज नहीं मिलेंगे बल्कि ये एक लफ्ज़ मिलेगा। ठीक है, सिर्फ मतले की बात की गई। और यहाँ पर ये काफ़ी के तौर पर जो इस्तेमाल हुआ है, जो उनकी काफ़ी हैं, कोई जिक्र है, कोई नगर है, कोई ज़र है, इस तरह के, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये कर जो है यहाँ पर ये काफिया है मुनीर नियाजी की गज़ल का। गज़ल काबिल अजमीरी, असल नाम अब्दुल रहीम। रात कट जाना
سکوت, شور, زنجیر, دیوار, در, زندان. ان لفظوں میں صنعت پائی جاتی ہے. مرات النظیر, ٹھیک ہے, ایک ہی جو ہے وہ مناسبت سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں. عشرت زیست سے مراد ہے عیش والی حیات. عشرت خوشی کو کہتے ہیں, عیش کو کہتے ہیں, زیست کہتے ہیں زندگی کو, ٹھیک ہے. عشرت زیست سے مراد عیش والی حیات یا عیش والی زندگی یا خوشحالی والی زندگی. شاعر نے غزل میں تعریف کی ہے نور سحر سے, نور سحر سے یا نور سحر کی. غزل کے آخر میں ہوتا ہے مقطع, کٹ جائے گی رات. پیام لطیف اردو ترجمہ پروفیسر آفاق صدیقی, اس کے جو شاعر ہیں یا ترجمہ کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو سبق کا آخری جو ہے وہ آخری نظم ہے. اول نام ہے اللہ کا, بھٹکے ہوئے کو دکھانا چاہیے سیدھا رستہ, بے کسی کرتی ہے کمزور. پیام لطیف پیغام ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا. شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا انداز ہے اصلاحی. آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے. یہ تمام MCQs جو ہیں وہ امید ہے کہ آپ ان سے ضرور مستفید ہوں گے. اگر جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اگر آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہے, کوئی ایسا جو ٹاپک سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر دیجئے اور جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے. شکریہ.